انسان جب انسانوں میں رہتا ہے تو انسانوں سے مسائل بھی پڑھ سکتے ہیں، خوشیاں بھی مل سکتی ہیں، غمیاں بھی مل سکتی ہیں، اور خصوصاً وہ بندہ جب شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور یہ مسائل انسان کو خوشی سے قبول کرنے چاہیے۔ اگر اسے چڑھے گا، اگر ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا تو یوں سمجھیے وہ اپنے آپ کو جہان میں چلنے کے قابل نہیں بنا سکا۔ ہمارے ہاں یہ چیز ایک عام مشہور ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر، اکٹھے خاندان کے اندر، ساس اور بہو کی عام طور پر نہیں بنتی، بھابھی اور نندوں کی عام طور پہ نہیں بنتی۔ اب سسرال اور میکے کے درمیان دو بندے کھڑے ہیں، میاں اور بیوی۔ اب دونوں طرف سے اگر جھگڑا ہو، دونوں کی آپس میں نہ بنتی ہو تو خاوند کیسے کرے؟ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر بڑا مشکل سے اس دریا کو کراس کرنا، پار کرنا پڑتا ہے کہ نہ اپنے ماں باپ کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ سسرال سالی سالوں کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ ساس سسر کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ اب کیا کرے؟ کچھ بولے بغیر گزارا نہیں، بولتا ہے تو پھنستا ہے، پھر کیا کرے؟ اس معاملے کو اگر انسان سلجھانے پہ آئے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، سلجھانے پہ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمد نجا۔ زیادہ تر یہاں پر کردار ہوتا ہے خاموشی کا، یعنی کہ کوئی کچھ کہہ لے تو صبر کرے، اس کی بات بھی سن لی، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے کی بات بھی سن لی، اچھا ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب یوں سمجھیے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے، غصہ تھمنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ گرمی کے اندر جب دونوں طرف سے گرمی عروج پر ہو، غصہ عروج پر ہو، تو کوئی کسی کی سنتا بھی نہیں ہے، ہر آدمی منوانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں سب سے پہلی خوراک جو ہے انسان اپنے آپ کو دے ذرا سکون والی، خاموشی والی، سب کی سنے اور خاموشی اختیار کرے۔ اور جب بادل کچھ چھٹ جائیں، معاملے پہ ٹھنڈک آ جائے، گرمی دور ہو جائے، تپش ختم ہو جائے، تو پھر اب سسرال بھی ہیں، میکے بھی ہیں، یوں سمجھے بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے۔ اب کیا کرے؟ اس میں یہ ہے بیوی کے اوپر تھوڑا سا ذرا بندہ گرم ہاتھ بھی، ذرا لہجہ سخت بھی رکھ سکتا ہے، اس کی گرفت بندہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ساتھ اسی کے زیادہ رہنا ہوتا ہے تو پھر بندہ اس پہ بعض دفعہ اس کو ٹھنڈا بھی کر لیتا ہے۔ لیکن والدہ کے سامنے ہر قسم کی بات کی نہیں جا سکتی، تو والدہ کے سامنے عرض ہوتی ہے، بیوی کے اوپر تھوڑا سا بندہ گرفت رکھ سکتا ہے۔ تو والدہ کو بیوی کی وجہ سے برا بھلا مت کہے، کیونکہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَكَّ أُمَّهُ، کہ انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی گھر والی کی تابع داری کرے گا۔ تو اپنی گھر والے کی تابع داری کر کے والدہ کی نافرمانی کے زمرے میں چونکہ یہ بحث چلی جائے گی، اس لیے والدہ کو ذرا ایستا ایستا مٹھیاں بھر کے تھوڑا اس کو ٹھنڈا کریں اور معاملے کی نزاکت کو بتائیں اور اس کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اماں کے لفظ کے بغیر کوئی اور جھڑکنے والا لفظ یا جس کے اندر عزت نہ ہو وہ لفظ مت بولے۔ احترام کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایسے ہی اگر والد ناراض ہیں تو تب بھی احترام کے اندر آ کر ایک طرف لے جا کر کبھی نماز پڑھنے جائیں یا کسی اور موقع پہ مل جائیں تو ایستا ایستا ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں، تو انشاءاللہ برف بھی پگھل جائے گی اور آسمان بھی صاف ہو جائے گا، بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ غصے سے کام لیں گے تو والدہ بھی یہی کہیں گے میرا بیٹا نافرمان، والد صاحب بھی یہی کہیں گے میرا بیٹا نافرمان، اور ادھر سے بیوی بھی آپ کی نہیں بنے گی۔ اور اہلیہ کو تھوڑا یہ کبھی غصہ بھی کر لیں گے تو کچھ وقت کے بعد وہ بھی مان جائے گی، کیونکہ وہ تو آپ کی گرفت میں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس وقت یہ بھی سمجھداری کریں، بیوی کو روٹھنے کا موقع نہ دیں۔ اگر ایک مرتبہ روٹھنے کی عادت اس کو پڑ گئی تو پھر وہ روٹھنا روزانہ کا معمول بن جائے گا
اور ادھر سے پھر آپ کا جان چھڑانے کا ماحول بھی دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا، چلو گئی تو جان چھوٹی۔ اس طرح سے حتمی قدم یعنی آخری قدم نہ اٹھائے، بلکہ درمیان کا والدہ کو، اب خلاصہ یہ، والدہ کو عزت احترام کے ساتھ سمجھائیں، اور بیوی کو بھی ذرا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے احساس دلائیں اس کو، اور والدہ سے گرمی سے بات نہ کریں۔ بیوی سے بعض دفعہ گرمی کا یعنی کہ فوری طور پر ان کو چپ کرانا پڑ بھی جاتا ہے، تو بیوی بھی ذرا محبت کے ساتھ دیں کہ معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنا ہے۔